بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج پھر ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہے جس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ کتاب جو ہے یہ تمام جو مکتب اسلام کے شاگردان ہیں جنہوں نے اسلام یعنی شریعت مقدسہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کا ایک عہد کیا ہے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ، ان کے لیے ایک رہنما کا کام سر انجام دے سکتی ہے۔ اور اس کتاب میں ایسے موضوعات شامل ہیں جو روزمرہ کی ہماری زندگی میں آنے والے مسائل، عقائد سے ریلیٹڈ مسائل ہوں، فقہی احکامات سے ریلیٹڈ ہوں جی، یا ہماری سوسائٹی میں سماجیات کے حوالے سے ہوں، ان کا سوال و جواب کی شکل میں احاطہ کیا گیا ہے۔ بڑی بہترین کتاب ہے اور اس کتاب سے رہنمائی ہر فرد لے سکتا ہے، اور خصوصاً جو یہ ہمارے ہاں ایک غلط کانسیپٹ ہے جو ہماری نوجوان نسلوں تک بھی پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے کہ اگر آپ کسی ایک کے مقلد ہیں، کسی مجتہد کے آپ نے تقلید کی نیت کی ہے جی، اور پھر پیری مریدی والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ اب اس سے بہتر فتاویٰ موجود ہیں کسی ایک مسئلے کے اوپر، یا اس مجتہد کی بات سے زیادہ واضح بات کسی اور مجتہد کی موجود ہے، کسی فقہ میں سے کسی کی، تو ہم جناب اس پہ وہ لکھا آ جاتا ہے کہ چونکہ آپ یعنی سوال کسی سے کریں تو آپ مقلد کس کے ہیں جی۔ جبکہ بات یہ ہے کہ جب ہمیں کہا گیا کہ اپنی عقل نہ لڑائیں، قیاس سے کام نہ لیں، اگر آپ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہیں معلوم کر سکتے تو جو کر سکتے ہیں، جن کی یہ فیلڈ ہے، جن کا کام ہے، ان سے رجوع کریں، جمع کا صحیح ہے۔ ہماری زمانہ غیبت میں مفہوم پیش کر رہا ہوں جو امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے ایک مربوط ہے، ریلیٹڈ ہے، کہ ہمارے زمانہ غیبت میں ہماری حدیث کے راویان کی طرف رجوع کرو، یعنی وہاں پہ بھی ایک سے زیادہ کا، اور قرآن کی جو آیت پیش کی جاتی ہے کہ اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، تو وہ بھی ایک سے زیادہ کا ذکر ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تقلید کو ایک پیری مریدی کی شکل دے دی گئی ہے جی، مرشد اور بیعت والا سسٹم، جیسے بیعت کر لی جاتی ہے کسی مرشد کی، اسی طرح کا کر لیا گیا ہے، اور یہ بدقسمتی ہے اس لحاظ سے کہ اس سے عقلیں محدود ہو جاتی ہیں، اذہان محدود ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کا اسلام میں کوئی ہے نہیں۔ اسلام میں صرف ایک ہی بات ہے، اور اسلام سے ہٹ کے مکتب جعفریہ میں، یعنی اسلام میں تو برادران جو ہیں کوئی تقلید کے قائل ہی نہیں ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ قیاس کے قائل ہیں۔ تو اسلام سے ہٹ کے مکتب تشیع جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مکتب تشیع میں چونکہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، تو مکتب تشیع کی واحد یہی ہے، رہنما جو ہیں ہمارے ہادیان جو ہیں، کہ اگر آپ اس اہل نہیں ہیں کہ قرآن اور حدیث سے کوئی معاملہ نکال سکیں، اگر آپ اس اہل بھی نہیں ہیں کہ احتیاط کی منزل پر چل سکیں، تو پھر آنے والے معاملات، شرعی معاملات، فقہی معاملات میں جو اس کے اہل ہیں ان سے رابطہ کر لیں، ان میں سے کسی سے بھی رابطہ کر لیں۔ یہ شرط، یہ قید ہے ہی کہیں نہیں ہے کہ کسی ایک کی نیت کرنی ہے، اس کی توضیح خریدنی ہے، چندے، زکوٰۃ، خمس، صدقات، سارا کچھ پھر اسی سے پوچھ کر دینا ہے۔ ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے لیکن اگر اس نے کہا جی عراق میں بھجوائیں تو پھر عراق میں بھجوانا ہے۔ یہ معذرت کے ساتھ یہ ہم نے خود گھڑ لی ہیں، خود ٹوچن کر لی ہیں چیزیں۔ اسلام میں اس قسم کا کوئی، نہ اسلام میں اور نہ اگر فرقہ میں آ جائیں تو مکتب تشیع میں اس قسم کی کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ پابندی صرف اتنی ہے کہ اگر اہل نہیں ہوں تو جناب جو اہل ہیں ان میں سے کسی ایک سے، جن پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، جن پہ فقہ اعتماد کرتے ہیں، جن کو اجازت ملے ہوئے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ اجتہاد کر سکتے ہیں، فتاوے دے سکتے ہیں جی، ان میں سے کسی ایک سے بھی، اور ایک سے زیادہ اگر مسئلے ہیں، اگر 5 مسئلے ہیں تو اگر میں 5 مسئلوں میں 5 مختلف مجتہدین کی تقلید کر لیتا ہوں۔ تقلید سے کیا مراد ہے کہ مجھے 5 مختلف مسئلوں میں 5 مختلف مجتہدین کے فتاویٰ سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے، تو میں نے کوئی جرم نہیں کر لیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے جی آپ تو اس کے مقلد تھے، آپ اس کے مقلد تھے، تو یہ آپ کی اور میری بنائی باتیں ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تمہیداً گفتگو کرنے کا اس لیے ہے کہ یہ جو کتاب آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھی مقلد ہیں، لیکن اگر اس کتاب کو آپ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کتاب کو آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے مقلد ہیں، لیکن چونکہ پاکستان کے مجتہد ہیں، یہ پاکستانی ثقافت سے، پاکستانی معاملات سے زیادہ آشنا ہے، تو آپ کو ان کی بات حقیقت کے زیادہ قریب لگتی ہے، تو اب آپ کشمکش کا شکار ہو جائیں گے، یار میں تو فلاں مجتہد کا مقلد ہوں تو میں ان کی بات مانوں نہ مانوں۔ بھائی آپ مان سکتے ہیں، جو بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، قرآن و اہل بیت کے مطابق ہے، اور ان سے تصدیق شدہ ہے، مہر تصدیق ہے اس کے اوپر، قرآن کے خلاف بھی نہیں ہے، سیرت اہل بیت
کے خلاف بھی نہیں، تو ان میں سے آپ کسی کی بات پہ بھی وہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو بتانے کا تمہیداً گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ کتاب آپ لیتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس کو اس ذہنی قید سے نکل آئیے گا کہ آپ مقلد کسی اور کے ہیں تو یہ آپ کے لیے نہیں ہے، نہیں آپ کے لیے بھی ہے، اسلام کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، اہل بیت کی بات ہے، اور اس میں جتنے بھی جوابات دیے گئے ہیں وہ قرآن و اہل بیت سے استفادہ کر کے ہی دیے گئے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ تقلید کریں آپ، ہم یہ اس کے خلاف نہیں ہیں، میں خود اپنے کئی مسائل میں جو قرآن و حدیث سے میں نہیں اخذ کر سکتا، میں قبلہ ڈکو صاحب سمیت جو ہے مختلف سید حسین فضل اللہ، میں ان کے علم سے استفادہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہمیں ذہنی ایک قید بنا دیا گیا ہے، ہمارے اذہان کھلنے سے پہلے ہی تقلید کی شکل میں تالے لگا دیے جاتے ہیں، یہ معذرت کے ساتھ ایسا کوئی کانسیپٹ، اس طرح کی رائج تقلید کا کوئی کانسیپٹ مکتبہ جعفریہ میں نہیں ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ آیت العظمیٰ الشیخ محمد حسین نجفی حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، طویل عمر عطا فرمائے، یہ ان کے فیس بک پہ نشر شدہ جو سوال و جواب کی شکل میں مباحثے ہیں، یہ ان کو ایک کتابی شکل میں پرو دیا گیا ہے، اور اس کو یہ سارا کچھ جو یہ انتظام کیا ہے، اس میں جناب ہمارے ایک بھائی ہیں عابد ثقلین صاحب، ماشاءاللہ کافی متحرک رہتے ہیں فیس بک پر، یہ انہوں نے مرتب کیا ہے اس کو، یہ سوال و جواب کا ڈیٹا سارا اکٹھا کر کے ویڈیوز کی صورت میں موجود ہے فیس بک پہ، قبلہ کے پیج پہ بھی، اور شاید ان کے یوٹیوب پر بھی، وہاں سے یہ سارا تحریر کر کے اور اس کو ایک کتابی شکل میں جو ہے مرتب کیا گیا، اور مرتب کرنے کے بعد اس کو پرنٹ کروایا گیا۔ بہت زیادہ ایفرٹ والا کام، بہت زیادہ لوگوں تک علم پہنچانے کی صحیح ہے یہ کتاب جو ہے، کوشش ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ تو یہ کتاب ہے جناب دینی مذاکرے کے نام سے، آپ میں سے بہت زیادہ مومنین، چونکہ پرانی ہے مجھ تک اب پہنچی، تو بہت زیادہ مومنین اس سے واقف ہوں گے، اس کے نام سے، یا کئیوں کے گھروں میں بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی۔ یہ میرے پاس جو پہنچی ہے جی جلد نمبر 1 ہے، دینی مذاکرے اس کا نام ہے، اور اس کے اوپر بھی مینشن ہے کہ فیس بک پر لائیو جو ان کے سوال و جواب کے سلسلے تھے یہ اس کے اوپر مشتمل ہے۔ تو یہ عابد ثقلین صاحب نے اس کو مرتب کیا، اور مکتبۃ السبتین جو ہے سرگودا، سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا، قبلہ کا کتب چھاپنے کا ادارہ ہے، اس نے اس کو شائع کیا۔ تو چلتے ہیں جی، سب سے پہلے اس کے پہلے ہی پیج کے اوپر اظہار تشکر لکھا ہوا ہے، خود آیت اللہ العظمیٰ الشیخ محمد حسین نجفی حافظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتے ہیں جی۔ انہوں نے لکھا ہے جی، عزیز و مکرم عابد ثقلین خان آف چندہ کیمہ ضلع سرگودا، جنہوں نے میرے علمی مذاکرے 2017 سے 2018 تقریباً 550 سوال و جواب بڑی محنت سے جمع کیے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، اور خداوند عالم جزائے خیر مرمت فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اولاد و امجاد کی خوشیاں دکھائے۔ جناب ریٹائرڈ کیپٹن محترمہ رائنا کوثر آف گوجرا کو، جنہوں نے اپنے والدین اور دیگر بزرگوں کے صالح ثواب کی خاطر اس کی اشاعت و طباعت کے اخراجات برداشت فرمائے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، قبلہ کے دعا ہے کہ خداوند عالم بطفیل سرکار محمد اور آل محمد علیہ السلام آپ کی محنت اور زحمتوں کو قبول فرمائے، اور آپ کے والدین شریفین اور دیگر بزرگوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ مرمت فرمائے، اور اس کار خیر کا دنیا اور آخرت میں بہترین نظر عطا فرمائے۔ اس کے بعد قبلہ کا نام لکھا ہے جی، محمد حسین نجفی باکلمہ سرگودا، 27 دسمبر 2020۔ تو یہ اس کا اظہار تشکر تھا جی، جو خود آیت اللہ نجفی صاحب نے لکھا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ عابد ثقلین صاحب جو برادر ہیں انہی کی طرف سے تمہید ہے کہ توضیح المسائل ہونے کے باوجود بہت سے لوگ اپنے روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے نئے مسائل سے ناآشنا ہیں۔ اس کے علاوہ زمانے کی ستم ظریفی ہے کہ بعض مسائل جان بوجھ کر سازش اور ناسمجھی کے تحت معاشرے میں کر دیے گئے، اور پھر ان کو ہوا بھی دے دی گئی۔ دین سے لگاؤ رکھنے والے عام تو کیا خواص بھی اس صورتحال سے پریشان ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں آیت العظمیٰ محمد حسین نجفی صاحب نے ضروری دینی موضوعات پر اور مختلف مسائل کے حل کے لیے بہت سی کتب تحریر کی، پھر انہی پر اکتفا نہ کیا بلکہ رسالہ ماہنامہ دقائق الاسلام سرگودا میں 35 سال سے شائع ہو رہا ہے۔ اچھا جی، ماہ اکتوبر میں مدرسے کے سالانہ جلسے میں 20 سال سے فون پر الگ، انٹرویوز پر الگ، مجالس کے بعد سوال و جواب کی صورت میں الگ، برطانیہ میں ڈی ایم گلوبل چینل پر الگ سوالات کے جوابات قبلہ دیتے رہتے ہیں۔ ان سب کے بعد بہت بڑی کاوش براہ راست فیس بک پر دنیا بھر کے سوالات کے جوابات دینے، اور وہ بھی الحمدللہ انہوں نے دیے۔ یہ سلسلہ برطانیہ میں 12 فروری 2017 اور پھر 9 جولائی 2017 سے پاکستان میں شروع کیا گیا، جو ہفتہ اور اتوار کی رات 8 سے 9 بجے تک پروگرام کیا جاتا رہا، اور یہ 2019 کے آخر تک رہا۔ میں نے اس کی افادیت و اہمیت کو جانا اور مناسب سمجھا کہ یہ قیمتی خزانہ تحریری شکل میں محفوظ کر دیا جائے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے۔ پھر میں نے ایک ریکارڈ شدہ پروگرام کے سوالات اور جوابات فیس بک پر لکھا اور ساتھ ویڈیو بھی لگا دی تاکہ ریفرنس بھی دستیاب ہو جائے۔ لوگوں نے بہت سراہا اور لیا کہ عبدالحمید خان سرگانی نے تجویز دی کہ اسے محفوظ کر لیا جائے اور بعد میں کتابی شکل دی جائے۔
پھر میں نے اور مذاکرے لکھے اور اب ان کو قبلہ آیت العظمیٰ شیخ محمد حسین نجفی صاحب سے نظر ثانی کروا کر کتاب کی صورت دے دی ہے۔ قبلہ صاحب نے نظر ثانی میں جہاں ضروری سمجھا ہے جواب میں معیار اسلوب کو بہتر کرنے کے لیے چند الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے، اور اصل دستاویز ہمارے پاس محفوظ ہیں تاکہ جو لوگ انٹرنیٹ سے وابستہ نہیں ان تک یہ دینی مسائل کا حل پہنچ سکے۔ یہ والے سب اور دوسرے مذاکرے جو نہیں لکھے گئے برادر ایمانی محمد علی حاشر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اظہار تشکر ہے جی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے برادران دوستوں اساتید وغیرہ کا شکریہ ادا کیا ہے، اور محمد شہزاد بٹ صاحب آپ گوجرا جنہوں نے اس کتاب کی طباعت کے سارے اخراجات کا اہتمام کیا اور ماشاءاللہ کمپوزنگ کی، ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ انہوں نے انتصاب جو ہے کافی لمبا چوڑا ماشاءاللہ اس میں سید نیاز حسین زیدی برستی، علامہ سید محمد حسین زیدی برستی اللہ مقامہ، ان کے بیٹے سمیت کافی برادران اور خواران کے اس میں نام لکھے ہیں جن کے نام یہ انہوں نے انتصاب کیا ہے۔ مطلب 2 سے 3 صفحات پر ماشاءاللہ انہوں نے بلکہ 4 صفحات پر مشتمل یہ انتصاب ہے جو سارے نام لکھے ہیں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو جائے یا کوئی رہ نہ جائے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں اس کی فہرست کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں کہ کن موضوعات کا اس میں احاطہ کیا گیا ہے اور سوال و جواب، مطلب کون کون سے سوالات پوچھے گئے جن کے جوابات دیے گئے، ان کو موضوعاتی طور پہ فہرست میں لکھا گیا، ان کے عنوانات کو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کا پہلا جو عنوان ہے جی، تنخواہ کا مقرر کرنا، پولٹری فارم والا مرغا، لیلۃ القدر کون سی رات، حج پر امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف، ارادہ اور مشیت، موسیقی کی مذمت، لواطت اور شادی، نقد اور ادھار، اصولی اور اخباری، مردے کی تلقین، خواب میں زیارت معصومین علیہ السلام، چاند پر قبلہ کا تعین، انسان اور فرشتے کی عبادت، خلقت اہل بیت علیہ السلام، عورت کا شرعی پردہ، زیادہ شک ہونا، موت و حیات کا فلسفہ، حقوق العباد کا مجرم، جنازے میں شرکت، واقعہ کربلا کے راوی، رفع الدین، زخمی کا وضو، ناسبی کیا نجس ہے، گستاخ معصومین علیہ السلام، شرابی اور نماز، زندان شام میں زیارت، شہادت ثالثہ در اذان، بے ترتیب غسل میت، زیارات اور خمس، نکاح سیدہ اور امتی، یعنی سید زادی کا غیر سید زادے سے نکاح، اس معاملے میں کو پوچھے گئے سوالات کا جوابات ہیں اس میں، غیر محرموں کے ساتھ زیارت، شیطان کی تعریف، خمس کی وضاحت، مشرک کی توبہ، عدالتی طلاق، مرتد کی توبہ، کورٹ میرج، دوسری شادی کی اجازت، بیوی کی بھتیجی یا بیوی کی بھانجی سے شادی، قرآن ہاتھ سے گر جانا، محرومین کے لیے مغفرت، بے اولاد کے لیے وظیفہ، ولی فقیہ کا عہدہ یا مرتبہ، میاں بیوی کا جھگڑا، شہادت ثالثہ در تشہد، روحیں گھروں میں، عالم کی پیروی، ولایت فقی کا نظریہ، زنجیر زنی کرنا، نوافل یا قضا نمازیں، نماز تہجد کی جماعت، جائے نماز پر تصویر، کتب احادیث اہل تشیع، کتاب شہدائے خمسہ، امام بننے کی دعا، گری ہوئی چیز، مجتہد کی تقلید، باقرہ سے مطاع کرنا، نماز جمعہ کا وقت، ناپاک کپڑے اور نماز، تقلید فطری عمل ہے یا نہیں، سوالات کرنے کے ذرائع، رفع دین اور حرکت، پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت، غسل جمعہ اور نماز، کلندر یا دیگر صوفیہ کے مزار پر فاتحہ، حرمین میں باجماعت نماز، حاضر و ناظر کون، نماز عیدین اور جماعت، نماز میں ارد گرد دیکھنا، مقصر کی تعریف، آدم علیہ السلام سے پہلے انسان، کامیابی کا راز، سادات اور صدقہ، غلاف کعبہ کی تاریخ، نماز میں آنسو، نفل نماز کا وقت، ٹیکس اور ووٹ، دعائے توسل اور حدیث قصاء، تلقین میت، عدالت والی طلاق، گناہ اور معافی، امام زمان اور حج، عورت کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، ائمہ علیہ السلام بچپن سے معصوم ہیں، آگے کوشچن مارک، انبیاء علیہ السلام کی مدد، مسجد و امام بارگاہ کے آداب، ملازمت کے لیے تقیہ، معصوم کی تعریف، افطاری کا وقت، تفسیر کمی، سیمٹ کے فرش پر سجدہ، عصمت ائمہ اختیاریاں اجباری، غسل جمعہ اور وضو، مشہور کلندر کا دربار۔ اچھا، یہ تفسیر کمی جو ہے تفسیر ہے جس کے اسناد کے اوپر شیعہ مفسرین اور محققین جو ہیں وہ جن سے یہ منسوب ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اصل میں ان کی نہیں ہے، اور یہ اخباری طرز کی تفسیر ہے، تفسیر کمی۔ یہ میں آپ کو میرے پاس سیٹ پڑا ہوا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس میں جو اس کے مفسر ہیں جنہوں نے تفسیر کی ہے، انہوں نے بغیر کسی اجتہاد کے ہر آیت کے ذیل میں سیدھا معصومین علیہ السلام کی روایت سے استفادہ کیا ہے اور ان کو پیش کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بابت کوئی سوال تھا، اس کا جواب دیا گیا۔ خوابوں کی حقیقت، ولایت تکوینی کی وضاحت، تقلید ایک یا زیادہ کی، ظالموں سے انتقام، کاروبار کی پریشانی کا حل، فرادہ کی نیت سے نماز یا علی مدد کی وضاحت، تشہد میں شہادت ثالثہ کا پڑھنا،
دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنا، خاک شفا پر سجدہ، امام کو مخاطب کرنا، نماز کی فضیلت، اور اسی طرح قبلہ صاحب کے 2 مکالہ جات، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا مدفن، زیادہ غسلوں کی نیت کرنا، بھول کر سلام پڑھنا، یا علی مدد مجتہد کا کہنا، قمیض اتار کر ماتم کرنا، نعت علی کی حقیقت، نہج البلاغہ کی اسناد، امام ولایت ساقط ہونے کا وقت، سود سے متعلق خمس کا تصرف، قرآن خمس کی ادائیگی، اسی طرح بے شمار موضوعات ہیں جی، تقریباً 550 موضوعات ہیں۔ اس میں ہر چیز، جادو کی حقیقت، حمل ساقط کروانا، دجال کا اختیار، انکار شہادت جناب محسن، فضیلت ائمہ طہار، نماز توبہ کی فضیلت، دعائے سیفی کا وظیفہ، مسکن امام زمان، شہداء کی زندگی، روزے توڑنے کا کفارہ، اسی طرح ملی مچھلی کے حوالے سے، دعائے توسل کی سند کے حوالے سے، عورتوں کا قبرستان جانے کے حوالے سے، لوڈو کھیلنا، اور شلوار کی جگہ نکر یا یہ جو فٹ بال وغیرہ کھیلنے کے لیے پہنی جاتی ہیں، ان کے استعمال کے حوالے سے، دوران غسل کو ذکر کر لینا، وضو قرآن مجید سے، جس میں مسالی کا تصرف، خودکشی، نامحرم سے دوستی، منگیتر کو دیکھنا، سنوکر کھیلنا، مسا سے پہلے بال آگے آ جانا، رشتہ داروں کا ملنا، اس طرح ماشاءاللہ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کی تھی آپ سے کہ تمام موضوعات کے اوپر سوال و جواب کی شکل میں یہ سارا اس میں سمیٹا گیا ہے، جس میں عقائد ہیں، جس میں سیرت ہے، تاریخ ہے، جس میں مختلف سماجی مسائل ہیں، میاں بیوی کے مسائل ہیں، خمس اور زکوٰۃ کے مسائل ہیں۔ تو یہ بہترین ایک کاوش ہے برادر عابد ثقلین صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اس سے استفادہ کیجئے، اس کو پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد دیکھیے کہ آپ کس حد تک، مطلب اگر آپ کسی اور مجتہد کی بھی تقلید میں ہیں تو کوئی حرج نہیں، جیسے میں نے ابتدا میں کہا، علم ہے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کو جب انسان اپنا معیار قرار دے دیتا ہے، اور معیار قرار دے دینے کے لیے ایک بات میں یہاں پر کروں گا، قرآن کو اگر میں اپنا معیار قرار دیتا ہوں، جو جیسا کہ مجھے حکم معصوم ہے کہ ہماری طرف سے بھی جو تم تک بات، احادیث پہنچے، روایات پہنچے، ان کو قرآن سے پرکھو، تو وہ معیار یا وہ پرکھنا کب قابل عمل ہوگا میرے لیے؟ جب میں قرآن کے قریب ہوں گا۔ قرآن کے قریب ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ اب میں یہ بیٹھا ہوں اور یہ اوپر سارے قرآن لگے تو میں قریب ہو گیا ہوں۔ قرآن سے قریب ہونے کا وہ مقصد ہے کہ جب تک میں قرآن پڑھوں گا نہیں، سمجھوں گا نہیں، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھوں گا، تفاسیر سے استفادہ نہیں کروں گا، مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ کون سی روایت قرآن کے مطابق ہے تو کون سی خلاف ہے۔ تو کوئی بھی ایک مومن جو ہوتا ہے اس کا معیار یہی ہونا چاہیے کہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کے معیار پر، قبلہ ڈھکو صاحب ہیں، کوئی دوسرے مجتہدین ہیں، کوئی شخصیت ہے، شخصیات کو قرآن اور اہل بیت کے معیار پہ تولا جائے گا، قرآن اور اہل بیت کو شخصیات کے معیار پر نہیں تولا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قرآن کے واضح حکم کے آگے میری پسندیدہ شخصیت کیا کہتی ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ میرے پسندیدہ شخصیت کے جو نظریات، عقائد اور افکار ہیں، ان کی بابت قرآن اور اہل بیت کیا کہتے ہیں۔ یہ ہے معیار۔ یہ معیار نہیں ہے کہ میں قبلہ کا اگر مقلد ہوں ایک مثال کے طور پہ، اور میں جناب اس سے استفادہ کر رہا ہوں، اس میں مجھے کوئی ایسی چیز میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جو واضح ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف جا رہی ہے، تو اب میں کہوں کہ نہیں، چونکہ قبلہ میرے قبلہ و کعبہ ہیں تو انہوں نے جو لکھ دیا، ایک مثال دے رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو اب میں اس کو نظر انداز کر دوں؟ نہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، چونکہ ہمارے انسانوں کے علم میں جھول ہو سکتا ہے، ہماری تحقیق میں کمی رہ جا سکتی ہے، ہمارے علم کا ظرف کبھی بھی مرز دم تک پورا نہیں ہوتا۔ قرآن کا الحمدللہ علمی ظرف بھی مکمل ہے، محفوظ ہے، اور اس میں کوئی کمی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت علیہ السلام کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرد شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔